آج کل پاکستان میں بہت زیادہ اس چیز کا شہرہ ہے اور ہر طرف یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں. ایک کوئی حق خطیب کوئی عامل ہیں بہت معروف، اور اتنے معروف ہیں کہ وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انگلینڈ تک وہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اور سینکڑوں لوگوں کے مجمع میں وہ مائکروفون ہاتھ میں پکڑ کے اور وہ پھونک مارتے ہیں، ان کو شف شف والی سرکار کہتے ہیں، اور لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کی بہت ساری ویڈیوز ہیں، جس میں بعض ویڈیوز تو ایسی ہیں کہ لوگ ویل چیئر پر آتے ہیں اور وہ ان کو دم کرتے ہیں، اور وہ اسی وقت وہ بندہ ویل چیئر سے اٹھ کے کھڑا ہو کے چلنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح مختلف لوگ مختلف کیفیات میں ہوتے ہیں، کوئی چیخ رہا ہوتا ہے وہ اس کو کرتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ان کے متعلق ابھی ایک معروف اینکر ہیں اقرار الحسن، انہوں نے کچھ ان کے چیزیں ایکسپوز بھی کی ہیں کہ یہ کرتب کس طرح سے دکھائے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو پھر بھی یقین نہیں آ رہا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ریالٹی ہے اور یہ کوئی ایسا آدمی ہے جو پیروں شیروں کے خلاف ہے اس لیے اس طرح کر رہا ہے. تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ واقعی میں کوئی کرتب ہے یا واقعی کرامت ہے؟ دیکھیں، میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے نا وہ بڑی اہم ہے کہ یہ لوگ اس لیول تک اپنی شہرت کو لے جا چکے ہوتے ہیں کہ لوگ گھر سے چلتے ہوئے توقع لے کر آتے ہیں کہ مجھے اس کی پھونک لگ گئی تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اور بہت سی بیماریاں جو حقیقتاً ٹھیک ہو جاتی ہیں، دم کرے کوئی پیر صاحب دم کریں تب بھی وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور کوئی جھوٹا عامل یا کوئی ایون غیر مسلم کرے تب بھی وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کا اثر لینے کے لیے مریض تیار ہوتا ہے اور اس کی تڑپ رہا ہوتا ہے، اور 100% اس کو یقین آ چکا ہوتا ہے شہرت کی وجہ سے، ویڈیو دیکھ کے کسی سے سن کے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسی ہمیں دعائیں بتائی ہیں، ایسے تسلی دینے والے کلمات بتائے ہیں جن سے صدیوں تک لوگوں کو بیماریوں سے ذہنی مرضوں سے شفا ملتی رہی ہے. اور ہم اب بھی سب سے پہلے انہی کو ٹرائی کرتے ہیں. ایمان اتنا نہیں ہوتا، اس وجہ سے اتنا اثر نہیں ہوتا. ادھر ایمان بڑھ جاتا ہے کہ یہ تو بندہ میں نے 4 بندوں سے سن لیا ہے کہ اس سے تو پھونک لگنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو وہاں چونکہ زیادہ یقین ہوتا ہے تو وہ ہو جاتے ہیں. اس لیے جب آپ نفی کریں گے نا تو لوگ نہیں مانیں گے. بے شمار لوگوں کو شفا ملی ہوگی، وہ کیسے کہیں گے نہیں ہو سکتا. البتہ اس ڈرامے کو بنانے کے لیے، اپنی ایک امیج کریٹ کرنے کے لیے دنیا میں ہر مذہب میں آج سے نہیں میرے خیال میں صدیوں سے اپنے اپنے وقت میں جو ریسورسز موجود ہوتے ہیں اس کے ذریعے لوگ اس کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. میرے سامنے ابھی ایک بہت بڑا اس طرح کا BBC نے رپورٹ جاری کی. وہ غیر مسلم عیسائی تھا اور وہ اس لیول پہ پہنچ گیا تھا کہ لوگ اس کو پروفٹ کہتے تھے، اور جو اس کے قریب آ کر جو اس کے معاون بنتے تھے وہ اس کو اپنا باپ کہتے تھے. ایسے لیول پہ وہ پہنچ گیا تھا. لیکن جیسے ہی وہ فوت ہوا ہے تو 2-3 سال کے اندر وہی لوگ جو اس کے قریب تھے انہوں نے آ کے گواہیاں دینی شروع کر دی ہیں کہ یہ تو بہت بڑا دھوکے باز تھا. آپ دیکھیے اس کی اس بندے کے سامنے مختلف قسم کے 3-4 واقعات ہوتے ہیں جو ہم سنتے ہیں ماہرین کے سامنے. کوئی لڑنے والا آ جاتا ہے، جن بن کے آ جاتا ہے بڑا خوفناک قسم کا، اس کو وہ ٹھیک کر لیتے ہیں. کوئی چلنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کوئی ذہنی طور پہ بہت ہی پریشان، اس کو لوگ پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ 3-4 قسمیں ہوتی ہیں. ایسا تو ہوتا نہیں کہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور ٹانگ الگ لے کے آ رہے ہیں اور وہ جوڑ کے رکھ دے. وہ تو ظاہر ہے وہ ایسے مریض کو قریب بھی نہیں آنے دیں گے. تو یہاں اس کے ساتھ ایک میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ جس میں ایسا بندہ ہے، میں نے ویڈیو دیکھی کہ وہ اتنی زور سے ایسے چیخ رہا تھا کہ لگتا تھا کہ مار دے گا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ رونے لگ گیا اور وہ لیٹ گیا اور اتنی بری حالت میں جیسے جن ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بھیج دو، مجھے واپس بھیج دو، مجھے چھوڑ دو. شکل بھی اس کی ایسی تھی اور وہ اس کو لکھا یہ ہوا تھا کہ یہ 300 سال پرانا تھا، یعنی اتنی اس کی عمر تھی. پھر اسی طرح یہ لوگ تڑپ کے گرے ہوتے ہیں علاج کے لیے، بڑی دور سے آئے ہوتے ہیں. میں آگے اس کی آپ کو BBC کے جو ورڈنگ ہے وہ بھی دکھاتا ہوں کہ کتنا بڑا مجمع
یہ انٹرنیشنل لیول کا کام تھا. اس کا نام ہے سائناگوگ چرچ آف آل نیشنز. یہ اس بندے نے بہت بڑا کام کیا ہوا تھا. یہاں دیکھیں وہ کس طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے. الگ الگ لوگ اپنے اپنی بیماری کا چارٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ان کو ٹریٹ کر رہا ہے اور دکھاتا ہے. یہ عورت بیٹھی ہوئی ہے اور پھر وہ بیساکھیاں ختم ہو گئیں اور اٹھ کے چل رہی ہے. یہ بھی اسی طرح، یہ بھی اسی طرح. یہ چند ایک تھوڑی دیر میں نے ٹائم لگایا اور ان کی میں نے انٹرنیٹ سے تصویریں لیں، اور یہ آپ اندازہ کریں کہ کس قدر بڑی جگہ تھی اس کی. جیسے اسٹیڈیم ہوتا ہے، اور وہ پوری دنیا میں خود اپنی ویڈیوز بنوا کے بندہ بھیجتا تھا، کیونکہ جتنی زیادہ ویڈیوز جائیں گی، جتنا زیادہ ایک امیج کریٹ کرنے کی کوشش ہوگی کہ کیسے ہم لوگوں کو شفا یاب کر رہے ہیں، اتنے یقین کے ساتھ لوگ آئیں گے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ مریض اتنے یقین کے ساتھ آئے اور پھر اس کی کیفیت کو دیکھ کے اتنا بڑا کام کرنے والوں کو، بڑے بڑے میڈیکل ان کے جو ٹریٹمنٹ کرنے والے ایڈوائزرز ہوتے ہیں، ان کے پاس ملازم ہوتے ہیں، وہ پھر اس کا سارا سسٹم چلاتے ہیں. وہ آگے آپ کو میں پوری رپورٹ دکھاتا ہوں. یہ پھر بندہ فوت ہوا 1963 کے بعد 2021 تک اس کی زندگی رہی. 57 ایج میں فوت ہو گیا، اور بہت بڑی شخصیت کے طور پہ اس کو دفنایا گیا. اب BBC نے کیا لکھا کہ یہ مذہبی رہنما جیلی معجزے کیسے دکھاتا تھا، کاش ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ سب ایک تماشا تھا. اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ TB جوشوا اس کا نام تھا، جیلی معجزات دکھا کر لاکھوں لوگوں کو اپنے گرجا گھر کی طرف راغب کرتے تھے. اب ان پر جو الزامات لگے ہیں، تقریباً 20 سال تک بڑے پیمانے پر بدسلوکی، خواتین کے جنسی استحصال اور تشدد کا الزام ہے. 3 دہائیوں پہلے انہوں نے لاگوس میں اپنا چرچ دی سائناگوگ چرچ آف آل نیشن قائم کیا، اور پھر نام نہاد خدائی طاقتوں اور بیماروں کو شفا دینے کی جادوئی صلاحیت. سب کچھ آپ دیکھیں گے اس طرح کی چیزوں میں تو وہ سیم ہوگا کہ ان کی جادوئی صلاحیت تھی اور ان کی خدائی طاقت تھی. وہ پھر اتنا پروموٹ ان کو کیا گیا کہ ڈرامائی علاج کے دوران جسمانی طور پر معذور افراد کو ویل چیئر سے اٹھا کر چلاتے ہوئے، اور ایک موقع پہ تو ایک مردہ شخص کو زندہ کر کے دکھاتے ہوئے فلمایا گیا. تو نتیجہ کیا نکلا کہ سب سے پہلے کام یہ کیا ہوا تھا کہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا تھا، جہاں وہ جو لوگ دنیا بھر سے سفر کر کے آتے تھے ان کا وہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ ان میں سے کس کس کو اس کے سامنے بٹھانا ہے اور علاج کروانا ہے اور کس کو واپس بھیج دینا ہے. یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کینسر کی کسی بھی حالت میں مریضوں کو وہ واپس بھیج دیتے تھے. پھر جن لوگوں کے عام زخم ہوتے تھے جو ٹھیک ہو سکتے ہیں، انہیں وہ عوام کے سامنے کینسر کے مریض کے طور پر پیش کرنے کے لیے لاتے تھے. اصل کینسر کے مریض کو واپس بھیج دیا، کسی بھی لیول کا ہو، اور دوسرے لوگوں کو کینسر کا مریض بنا کے پیش کرتے. اور قابل اعتماد جو ان کا گروپ تھا، منتخب گروپ، صرف اس کو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ تک رسائی تھی اور وہاں کام کرنے کی اجازت تھی. اور پھر کیمروں کے سامنے قطار میں بٹھا دیا جاتا، اور ان کو ادویات کا استعمال کس طرح کیا جاتا تھا کہ جب کوئی مریض آتا تو اس سے رپورٹ لی جاتی کہ اپنی میڈیکل رپورٹ پیش کریں. میڈیکل رپورٹ میں جو تجویز کی ہوئی، ڈائگنوسس کیا ہوا، میڈیسن دی ہوئی، وہ سارا نوٹ کر کے اس کو منع کر دیا جاتا کہ اب آپ نے کوئی دوائی نہیں لینی، اب آپ نے یہاں روحانی طور پر شفا ملے گی آپ کو. لیکن وہی دوائیاں جو وہ کھا کے آیا ہوتا تھا اور ٹھیک ہو رہا ہوتا تھا، ان کو اپنی وہ چوائس کے مطابق اس پوٹینسی میں ان کو دینا شروع کر دیتے. ان ادویات کو لینا بند کر دیں، لیکن اپنے فارماسسٹوں کو وہی دوا خریدنے کا حکم دیتے تھے. مریضوں کے علم میں لائے بغیر وہ ان دواؤں کو پھلوں کے مشروبات میں ڈال دیتے. مریضوں کو کاکٹیل پینے کی ترغیب دی جائے اور جس میں یسوع کی برکت شامل تھی. ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی، خدا کی برکت وہ کہیں گے یا اور کوئی لے آئیں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ زائرین چرچ میں موجود رہتے ہوئے رہائشی کمپاؤنڈ میں وہ بیمار نہ پڑتے اور سمجھتے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. پادری کی شفا یابی کی طاقت پر یقین آ جاتا. تو اسی طرح ادویات کا استعمال، پھر برین واشنگ کی جاتی تھی. ان کو کتنی کلیئر لکھا ہوا ہے کہ چرچ کے پاس اپنی ویل چیئرز تھیں،
جنہیں بیمار افراد استعمال کرتے تھے، انہیں متنبع کیا گیا تھا کہ وہ اس وقت تک شفایاب نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ جوشوا سے ملنے کے لیے اس ویل چیئر پر نہیں بیٹھیں گے۔ ہم ان سے کہتے تھے کہ اگر تم وہاں سے نکلو گے اور اپنی ٹانگوں سے چلو گے تو پاپا تمہارے لیے دعا نہیں کریں گے۔ آپ کو چلا کر کہنا ہوگا کہ میری مدد کرو، میں چل نہیں سکتا۔ تو پھر اس کے بعد رشوت۔ کچھ پیروکاروں کا الزام ہے کہ انہیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنے کا کام دیا گیا جو پیسے کے عوض بیمار ہونے کا دکھاوا کرتے۔ نائجیریا سے باہر کے ممالک میں شفا یابی کے لیے جاتے تو غربت میں رہنے والے لوگوں کی تلاش میں شہر کے غریب علاقوں میں جاتے تھے۔ ہم ان سے کہتے کہ ہم چاہتے ہیں آپ صرف اس خاص منظر پر عمل کریں اور ہم آپ کو اس کی قیمت ادا کریں گے۔ ہم انہیں ہوٹلوں میں لے جاتے، صاف ستھرا کرواتے، وہ آتے اور وہی کرتے جو ان سے کہا ہوتا تھا اور ہم انہیں اس کے عوض پیسے دیتے۔ ان جیلی بیمار افراد کو مجمع کی کون سی قطار میں کس نمبر پر کھڑا کیا گیا ہے یہ بھی جوشوا کو بتایا جاتا تھا کہ کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تاکہ وہ جان سکیں کہ انہیں کس پر اپنے معجزے کی کرامت 100% دکھانی ہے، کہ وہ پہلے پیسے لے چکا ہے وہ تو دکھائے گئے۔ اور یہ نہیں ہے کہ صرف پیسے، اتنا ڈرا کر تشدد کیا جاتا تھا، اتنا برا سلوک کیا جاتا تھا، وہ بھی اس میں سارا شامل ہے کہ جس پہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ ہم دھوکہ بازی کریں اور راز فاش کر دیں۔ جیلی میڈیکل سرٹیفکیٹ دیے جاتے، اور میں نے اس میں وہ چیز شامل نہیں کی کہ جو اپنے پاس یہ سیکشن بنایا ہوا تھا جہاں لڑکیوں کے ساتھ بے حیائی کرتے اور ابورشن بھی وہاں کرواتے۔ اتنی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ اس طریقے سے اس بندے نے استحصال کیا۔ اور پھر ویڈیو میں دھوکہ دہی کیسے ہوتی تھی کہ ان مبینہ معجزات کو فلمانے کے بعد انہیں ایڈٹ کیا جاتا تاکہ یہ ظاہر ہو سکے کہ مبینہ شفا یابی فوری طور پر ہوئی تھی، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی کہ بعض اوقات فلموں کی شوٹنگ مہینوں یا یہاں تک کہ 1 سال کے وقفے سے کی گئی ہوتی۔ 1 سال بعد بندہ ٹھیک ہو گیا اور اس کو پہلے والی سال پہلے کی ساتھ جوڑ کے کہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ 5 سال تک چرچ کے چیف ویڈیو ایڈیٹر رہنے والے بندے نے بتایا کہ آپ ٹی وی پر صرف پہلے اور بعد کے مناظر دیکھتے ہیں، آپ کو ان کے اوقات کے فرق کا اندازہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی کرتے تھے کہ جو کچھ وہ ناظرین کو نہیں دکھانا چاہتے تھے وہ کاٹ دیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ منظم انداز میں ہو رہا تھا۔ تو یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں تھا جس کو پروفٹ کہہ کے، اور اس کی لاکھوں کی ویورز ہیں اس کی ویڈیو پہ، انٹرنیشنل لیول پہ اس بندے نے کام کر کے دکھایا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے اس بڑے لیول پر جب یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں نا، کروڑوں اربوں کی ان کے پاس دولت ہوتی ہے اور یہ اس میں مہنگے سے مہنگی چیز بھی خرید سکتے ہوتے ہیں اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، اپنا امیج کریٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو انہوں نے لکھا ہوا ہے، لاکھوں ڈالر لے کر زندگی بدلنے والے لائف کوچ اور روحانی پیشوا اپنے مالدار کلائنٹس اور مریدوں کو یہ نشہ کرواتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، صرف 30 منٹ میں ایسا اثر دکھاتا ہے کہ اسے استعمال کرنے والوں کی برسوں پرانی نفسیاتی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے استعمال کرتے ہیں تو پہلے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مر گیا ہوں میں، اس کے بعد خود کو اتنا زیادہ تر و تازہ محسوس کرنے لگتا ہے بندہ جیسے دوبارہ پیدا ہوا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ تحقیق کرنے والے لوگ بعض ایسی چیزوں کو بھی استعمال کرنے والے ان کا ہو سکتا ہے جو راز میں رکھتے ہوں اور پتہ بھی نہ چلنے دیتے ہوں۔ دینی پروگرامز کی پروفیشنل میڈیا کوریج کا بااعتماد نام، میسج ٹی وی۔